کا پیارا مہینہ ہے. آئیے کچھ سوالات لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منصور احمد کادوانی ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں آل سٹی تاجر اتحاد, ایکس وائس پریزیڈنٹ ہوں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ, چیئرمین ایکس چیئرمین ڈپلومیٹک افیئرس کمیٹی اینڈ ایکس چیئرمین لا اینڈ آرڈر کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا اور میری ان کے ساتھ نشست ہوئی الحمدللہ, اور میں ان کا بڑا فین ہوں الحمدللہ. اور یہ جو مدنی چینل پہ جو تاجروں کے مذاکرات کا جو دن ہفتے کے دن جو ایک سلسلہ چلتا ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اس سوالوں سے. میں اس حوالے سے میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے. سوال یہ حضرت صاحب کہ میں لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں اور میں اگر کوئی کنسائنمنٹ کسی کو تاجر کو فروخت کرتا ہوں, اس کے اگینسٹ مجھے چیکس ملتے ہیں, چاہے وہ 2 مہینے کی ادھاری کے ہوں یا 3 مہینے کی ادھاری کے, ہمارے باہمی رضامندی سے چیکس ملتے ہیں. میں وہ چیکس ٹائم پر کیش کرانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ ٹائم پہ کیش نہیں ہوتے, اور میں اس تاجر سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ پیسے دے دیں آپ, لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے اور وہ برابر کاروبار کر رہا ہے اور وہ مجھے پیمنٹ نہیں کرتا. تو کیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, میچور ہونے کے کافی عرصے بعد, کیا میرا حق ہے کہ میں قانونی طریقے سے تھانے کورٹ کچہری کے تھرو اس سے پیسے لوں؟ مارکیٹ کی کمیٹیاں بھی کوشش کرتی ہیں کہ یہ میرا مسئلہ سیٹل کرائیں. میرا نہیں, مختلف تاجروں کے ساتھ یہ معاملات ہیں, وقت پہ لوگ پیمنٹ نہیں کرتے. اگر اس سے مستفید کر دیں حضرت صاحب تو میں چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا بلکہ پورا پاکستان, جو ہمارے پاکستان میں جو رواج قائم ہے ادھار کا, تو اس سے کم از کم لوگوں کی جو ہے وہ ہو جائے گی, ایک ان کی تصحیح ہو جائے گی. شکریہ, بہت بہت تھینک یو. السلام علیکم. اللہ کرے آپ کے حقوق مل جائیں, جن جن کے قرضے پھنسے ہوئے اللہ کرے ان کو مل جائیں, اور جو قرضے لے کر نہیں دیتے اللہ ان کو اپنا خوف عطا کرے کہ یہ لوگوں کے حقوق نہ دبائیں اور جلدی جلدی ادا کر دیں. یہ ایکچولی یہ قرض نہیں ہوتا, یہ دین کہلاتا ہے. جیسے کوئی چیز بیچی اور اب وہ رقم اس پہ ڈیو ہے, تو یہ عام طور پہ اس کو ادھار اور قرض ہی ہم بولتے ہیں, لیکن یہ دین ہے. بہرحال یہ کہ وہ دین ان کو جو بھی طے ہوا ہو, معاہدہ ہوا ہو, اس پر ان کو ادا کرنا چاہیے. اور جو دین کو دبا لیتا ہے یا قرضے کو دبا لیتا ہے تو وہ آخرت میں بہت مشکل میں پڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے ناحق قرضہ دبا لے یا ناحق دبا لے گا تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. ابھی ظاہر ہے کہ وہاں وہ نمازیں دی جائیں گی جو مقبول بھی ہوئی ہوں گی, تو اب یہاں تو نمازیں پڑھنا ہی کس کو آتا ہے الا ماشاء اللہ. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا قرضہ جو ہے وہ فوراً ادا کرنا چاہیے. سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی کا بھی ناحق قرضہ تو ذرا دبانا تو ناحق ہی ہوگا, کسی کا قرضہ نہ دبایا کرے. چاہے مطلب ہے کہ اگر رقم نہیں ہے اور دینا ضروری ہے تو اب چاہے اپنا فرنیچر بیچنا پڑے, اپنے برتن بیچنے پڑیں, جو بھی مطلب اپنے گھر کی چیزیں وہی بیچ کر دینی پڑیں گی. ورنہ یہ کہ اس طرح مطلب ہے کہ قرضہ دبا لینے والے جو ہیں یا جو ادا نہیں کرتے تو یہ ان کے گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے, چاہے وہ سو رہے ہوں, چاہے جاگ رہے ہوں, کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, ان کا گناہ کا میٹر چلے گا. قرضہ جو ہے بہت بڑا بوجھ ہے, ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسی چین بنی ہوئی ہوتی ہے, جیسا بھی سوال ہوا, جیسے ان کو کسی نے اگر 5 لاکھ کا چیک دیا نا کہ آپ 5 لاکھ کا چیک یہ فلاں تاریخ کو بینک سے
آپ چیک کیش کروا لینا. تو سامنے جس پارٹی نے چیک دیا ہوتا ہے نا اس کے پاس بھی چیک آیا ہوتا ہے کسی کا, اس کے بعد چیک 2-4 دن پہلے کا آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہ کہ یہ میں جمع کراؤں گا, یہ میرے بینک میں پیسہ آ جائے گا, اس کا 4 دن کے بعد چیک کیش ہو جائے گا. اس نے جو چیک لیا ہوا ہوتا ہے نا اس کو چیک جمع کرانے سے پہلے اس کو بھی فون آ جاتا ہے کہ بھائی وہ چیک جمع نہیں کرانا, کیونکہ انلیگل چیک جمع کرا, ایسا چیک جمع کرایا اور پوسٹپون ہو گئے, مطلب باؤنس ہو گیا, پاس نہیں ہوا, تو اس کے بھی قانونی مسائل ہیں کہ یہ چیک اگر آپ نے دیا کسی کو اور وہ ڈیٹ پر چیک کیش نہیں ہوا, باؤنس ہو گیا, چیک کو واپس ہو گیا کہ آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے, تو یہ مسائل ہیں. تو یہ پوری ایک پیچھے سے لے کر ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی بھی ہے نا اسے بڑی تکلیف میں آتا ہے, اور چھوٹے لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, کیونکہ جو سپلائر ہوتے چھوٹے چھوٹے جن کے پاس 10,000 25,000 50,000 روپے جن کے نہیں, ان کو بھی پیسے رک جاتے ہیں. تو اگر یہ زبان کی پاسداری کا سلسلہ ہو جائے امینڈمنٹ پوری کرنے کا, اور اس کے بھی کچھ شرعی اصول پر اگر غور کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بعض اوقات ہمارے سودے ہی اتنے غیر شرعی اور غیر قانونی طور پر ہوتے ہیں کہ پیمنٹ ساری کے ساری وہ آگے پیچھے ہوتی ہے اور مال آتا نہیں ہے, مال بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پھر پیمنٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب جو جن کا دین بیچاروں کا پھنسا ہوا, جنہوں نے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے قانونی کارروائی کا پوچھا ہے. اب ظاہر میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ کیس تو کر سکتا ہے, شرعاً اس کو حق حاصل ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد.